26واں پارہ سورۃ الحجرات، آیت نمبر 3 تا 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ یغضون جو پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین کے جن کے امتحانہ آزما لیا ہے اللہ تعالیٰ نے قلوبہم دلوں کو ان کے للتقوی تقوی کے لیے، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے و اجر اور بدلہ ہے عظیم بہت بڑا۔ ان بے شک الذین وہ لوگ ینادونک جو آپ کو پکارتے ہیں من وراء الحجرات حجروں کے پیچھے سے، اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعقلون سمجھ نہیں رکھتے۔ ولو اور اگر انہم یہ کہ وہ صبر کر لیتے حتی یہاں تک کہ تخرجا آپ نکل آتے خود ہی الیہم ان کی طرف، لکانا تو ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، واللہ اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات بینات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آداب رسالت سکھائے گئے ہیں، آداب نبوت سکھلائے گئے ہیں کہ لوگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض کے سسر ہوں اور بعض کے داماد ہوں، بعض کے ساتھ کیا رشتہ داری ہو، اور بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہوں، ان سب کے ذہنوں کے اندر، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں، سب کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اور حیثیتیں بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا منصب وہ رسالت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ بات سکھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کے تقاضوں کے اندر ایک بنیادی تقاضا ہے۔ تو ان آیات بینات کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے اندر جا رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چلنے کی کوشش کرنا یہ بے ادبی کے اندر شمار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہوں اور پیچھے سے کوئی آدمی او محمد کی آوازیں لگانا شروع کر دے پکارنے کے لیے، تو یہ بے ادبی اور بے عقلی کے اندر شمار ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو کوئی دوسرا آدمی اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ جھٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی کھانا تناول کرنا شروع کر دے۔ اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، احترام کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، آواز کو پس رکھ کر گفتگو کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہوں تو تمام افراد نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے، غور کے ساتھ سننا ہے، عمل کے جذبے کے ساتھ سننا ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی آیات بینات سامنے آ جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرد کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہوں، اس محفل کے اندر اور افراد بھی موجود ہوں جنہوں نے آپس کے اندر بات کرنی ہے، ضروری بات کرنی ہے، تو ان کے لیے بات لازم ہوگی کہ اپنی
اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں رکھنا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں اس گفتگو کے سامنے اور سمجھانے کے اندر کوئی خلل اور فرق واقع نہ ہو۔ اس وجہ سے اسی طرح مسلمانوں کو یہ تعلیم بھی دے دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو او محمد اور احمد کہہ کر کے نہ پکارو، بلکہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کے منصب کو لے کر کے آپ کو پکارا جائے، اے اللہ کے نبی بات یوں اور یوں ہے، اے اللہ کے رسول یہ بات کیسی ہے اور یہ بات کیسی ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس وقت گفتگو کرتے ہیں تو یغضون اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ ان صحابہ کے دلوں کا اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، جس امتحان کے اندر یہ کامیاب ہوئے، ان کے دلوں کے اندر خوف ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں۔ تو ان آیات بینات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت ہی بڑا اجر ہے۔ تو اس سے پہلے آیت کے اندر یہ بات مذکور ہوئی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرنے کی کوشش کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کے ساتھ بات کریں گے، چیخ چیخ کر کے بات کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں، حبط ہو جائیں، اور جنتی کے بجائے وہ جہنمی ہو جائیں۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں گے، جو احترام کریں گے، جو عزت کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناسب الفاظ کے اندر، مناسب انداز کے اندر ادب کے ساتھ گفتگو کریں گے، لہم مغفرۃ، تو ان کے لیے بخشش بھی ہوگی، واجر عظیم، اور بہت بڑا جنت کی صورت کے اندر اجر ان کے لیے ہوگا۔ ان بے شک الذین، وہ لوگ ینادونک، جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے۔ اس آیت بینہ کا مفسرین حضرات نے شان نزول کچھ اس انداز کے اندر ذکر کیا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ عین دوپہر کے وقت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہلولے کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر چند منٹ تھوڑا بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہلولہ فرمایا کرتے تھے، وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہلولے کا تھا، وہ آ جاتے ہیں اور باہر سے آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں، یا محمد اخرج الینا، اے محمد نکلو ہماری طرف، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آداب رسالت سے آگاہ نہیں ہیں، وہ آ جاتے ہیں حجروں کو پیچھے سے، پردوں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے، گھروں کے پیچھے سے، یہ کھڑے ہو کر کے یہ آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اے محمد ہمارے پاس آؤ، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکل آتے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتا، اور یہ ان کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہوتی۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بھی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز جو انسان کے علم کے اندر ہی نہیں تھی، اس سے خطا ہو گئی ہے، جب اس کے علم کے اندر آ گئی ہے، اس کے بعد اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، اطاعت کے اوپر آ گیا اور اپنی خطا کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو ان آیات بینات کے اندر سے ایک سبق ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک ایسا فرد ہو کہ جس نے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کر رکھا ہو، ان کو دین سکھانے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، تو اس کا جو باہر آنے کا وقت ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جائے کہ جس وقت مسجد کو آئے گا، جس وقت اپنے دفتر کو آئے گا، جس وقت اجتماعی مجلس کے اندر آئے گا، تو اس وقت بات کر لیں گے، اس وقت گفتگو کر لیں گے، اس لیے کہ جس وقت وہ فرد گھر کے اندر چلا جاتا ہے، اس کی ذاتی ضروریات بھی ہوتی ہیں، اس کے گھر والوں کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، لہذا آرام کا وقت ہو تو خیال کیا جائے اس وقت انسان کو چاہیے کہ انسان انتظار کر لے اور دوسرے کسی وقت کا انتظار کر لے، تاکہ اس کے ساتھ اجتماعی وقت کے اندر گفتگو کی جا سکے اور اپنے مسائل اس کے سامنے رکھے جا سکیں۔ اور دوسری بات ہمارے سامنے ان آیات سے یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، خواہ والدین ہوں
یا اساتذہ ہوں یا ہماری جماعت کے عمراء ہوں یا اہل ایمان کے جو اچھے صالح حکمران ہیں وہ ہوں، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیات کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے درمیان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے ادب کے ساتھ آپ کی گفتگو سنا کرتے تھے، ہمارے لیے یہ بات لازم ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کر رہا ہو، حدیث کو بیان کر رہا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ادب کے ساتھ سنیں، غور کے ساتھ سنیں، عمل کے جذبے کے ساتھ سنیں، اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک کو سنیں اور اس کے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹوں کے اوپر اللہ تعالی ہمیں پیار کرنے کی اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔